قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ کسی بھی وقت بھارت بڑا حملہ کر سکتا ہے، پاکستانی جنرل نے قوم کو آگاہ کر دیا۔ لداخ کے بعد چائنیز فوج نے بھارت کے سکم سیکٹر میں گھس کر چڑھائی کر ڈالی۔ سکم کا علاقہ اگر بھارت کے ہاتھ سے نکل گیا تو اروناچل پردیش ریاست سب سے پہلے علیحدہ ہو جائے گی۔ چائنا نے بھارت میں گھسنے کی فوٹیج جاری کر دی۔ نیپال نے اپنا نیا سیاسی نقشہ پیش کر دیا۔ مودی نے ٹرمپ کو بڑے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ یہ ہیں وہ چند سرخیاں جو سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر چل رہی ہیں۔ ان خبروں کو چلتے ہوئے تقریباً 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن حیرانگی مجھے اس بات کی ہے کہ اچانک مودی نے کون سی ایسی چائے پی لی ہے جس کا نشہ اس کے سر کو چڑھ گیا ہے۔ ایک نیپال جیسے ملک سے تو لڑ نہیں سکتا، چلا چین اور پاکستان کو فتح کرنے۔ خیر، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں مودی سرکار نے ایک ہی وقت میں نیپال، چائنا اور پاکستان سے پنگا لے لیا ہے۔ پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ انٹرنیشنل میڈیا پر کس قسم کے تبصرے ہو رہے ہیں؟ عسکری ماہرین کی اس تمام تر صورتحال میں کیا رائے ہے؟ کیا یہ لڑائیاں کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہیں یا پھر پلان کچھ اور ہیں؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ بات بڑی کلیئر ہے۔ ہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کو بتاتے ہیں کہ چین، پاکستان اور نیپال کے درمیان کشیدگی کب اور کہاں سے شروع ہوئی۔ کہتے ہیں نا، تمہارے بچے نے پہلے تھپڑ مارا تھا اس لیے بات یہاں تک پہنچ گئی۔ اسی طرح چین، نیپال اور پاکستان میں لڑائی کی شروعات بھی ایک خاص وجہ سے شروع ہوئی تھی، وہ ہے پاکستان کا دیامیر بھاشا ڈیم کا اعلان کرنا۔ جی ہاں دوستو، اس ڈیم کے اعلان نے ہی مودی اور اس کے باپو ٹرمپ کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ دراصل اس ڈیم کا تعلق براہ راست سی پیک سے ہے اور سی پیک کا تعلق چین کے ساتھ۔ ڈیم بننا ہے گلگت بلتستان کے علاقے میں، جس کے بارے میں انڈیا کا کہنا ہے کہ وہ موجودہ بھارتی مقبوضہ وادی کا علاقہ ہے، جس کو بھارت اپنا علاقہ تصور کرتا ہے۔ بھارت نے پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کی جو آج تک جاری ہیں کہ ہم اپنے علاقے گلگت بلتستان کو لے کر رہیں گے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اپنے حالیہ بیان میں ایک دفعہ پھر پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی وقت پاکستان کے آزاد کشمیر پر ہندوستان کنٹرول کر سکتا ہے۔ حالانکہ شاید راج ناتھ سنگھ بھول گئے ہیں کہ اس وقت ان کے بھارتی سورما چینی فوجیوں سے جوتے کھا رہے ہیں۔ ان کو پاکستان کے علاقوں کی فکر چھوڑ کر اپنے فوجیوں کو بچانا چاہیے۔ ایک نجی چینل کو دیے انٹرویو میں راج ناتھ سنگھ نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان کا آزاد کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے، جسے بھارت ہر صورت واپس لے گا۔ بات کو ذرا سمجھیں، مودی پاکستان کے اہم ترین علاقے گلگت بلتستان کو کاٹنے کی باتیں کر رہا ہے، جو پاکستان اور چین کے شاہکار منصوبے سی پیک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بات بڑی واضح تھی کہ مودی کی اس گھٹیا سوچ کا اسے جواب ضرور ملنا تھا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ چین نے لداخ میں بھارت کے خلاف محاذ گرم کر دیا۔ چین اور انڈیا کے درمیان لداخ کی وادی گولان کے علاقے میں تنازع 5 مئی کو اس وقت شروع ہوا تھا جب چین کے فوجیوں نے اپنے علاقے میں انڈین فوجیوں کو ایک سڑک کی تعمیر کرنے سے روکا۔ انڈیا نے فوجی نقل و حرکت روکنے کے لیے اس خطے میں دربوک سے دولت بیگ اولڈی تک 255 کلومیٹر لمبی سڑک تعمیر کر لی ہے۔ اس سڑک کی تعمیر سے وادی گولان تک بھارتی فوج کی رسائی آسان ہو گئی ہے اور یہ درہ قراقرم کے نزدیک ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ کیا نیپال اور بھارت کے درمیان اتھر کنڈ کے علاقے سے شروع ہونے والا تنازع ختم ہونے جا رہا ہے یا صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ نیپالی وزیر اعظم اس متنازع علاقے کو لے کر بھارت کو کون سا کرارا جواب دینے جا رہے ہیں، یا نیپال اور بھارت کے درمیان معاملات مذاکرات کی میز پر آنے جا رہے ہیں؟
ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چین اس وقت بھارت سے اتنا خفا کیوں ہے۔ چین وادی گلوان کو اپنا خطہ تصور کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان پینگونگ سو جھیل کے شمال میں LAC کے نزدیک جھڑپ ہوئی تھی، جس میں کئی فوجی لوہے کے راڈ اور لاٹھیوں کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے تھے۔ اس وقت سے بڑی تعداد میں چینی فوجی اس خطے میں موجود ہیں، کیونکہ مودی اپنے بیرونی آقاؤں کے حکم پر سی پیک کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے جال بچھا رہا تھا، جس کو پاکستان اور چین کے خفیہ اداروں نے بر وقت بھانپ لیا تھا، کیونکہ آنے والے وقت میں پاکستان اور چین مل کر سی پیک شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سی پیک دراصل مودی ٹرمپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے بعد پاکستان کو خطے کا چودھری بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ لیکن اب سی پیک کو روکنے کے لیے مودی کو چین جیسی بڑی طاقت سے مقابلہ کرنا پڑے گا، جس کی پہلی کوشش مودی نے کر کے دیکھ لی ہے۔ اب چین ڈٹ گیا ہے۔ چینی افواج نے اس علاقے میں توپ اور ٹینک بھی نصب کر دیے ہیں اور جھیل کے نزدیک پختہ عمارتیں تعمیر کرنا شروع کر دی ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ وادی گلوان اس کی ملکیت ہے اور انڈیا وہاں غیر قانونی تعمیرات کر رہا تھا۔ متاثرہ علاقے میں انڈیا نے بھی بڑی تعداد میں اپنی فوج تعینات کر دی ہے۔ سرحد پر صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ حالات اس وقت یہ ہیں کہ کسی بھی ملک نے ابھی تک پیچھے ہٹنے کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس عالمی وبا کے پھیلنے کے بعد چین پر عالمی برادری بالخصوص امریکہ کی جانب سے زبردست دباؤ ہے اور وہ اس سے نکلنے کے لیے سرحدی معاملات پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ چین انڈیا کے ساتھ اپنی 3500 کلومیٹر طویل سرحد کے اہم مقامات پر انڈیا کی جانب سے سڑکیں اور دیگر عسکری اہمیت کی تعمیرات پر تشویش میں مبتلا تھا۔ عالمی وبا آنے کے بعد مودی نے چین کو گندا کرنے اور سرمایہ کاروں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے چین کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تھا، جو در حقیقت یہ سب کچھ مودی امریکہ کے کہنے پر کر رہا تھا۔ چین مودی کی ان کارروائیوں کی وجہ سے بھی غصے میں ہے۔ امریکہ اس معاملے میں متعدد بار چین پر نکتہ چینی جبکہ انڈیا کی براہ راست حمایت کا اعلان کر چکا ہے۔ چین انڈیا کو پہلے ہی متنبہ کر چکا ہے کہ وہ امریکہ سے اس کے ٹکراؤ میں ملوث نہ ہو۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ LAC کے کئی مقامات پر چین اور انڈیا کے درمیان اختلافات اور ٹکراؤ ہوتے رہتے ہیں، لیکن وادی گلان کا معاملہ کافی پیچیدہ ہے، کیونکہ جس خطے میں چینی فوج داخل ہو چکے ہیں وہاں وہ پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ چینی فوجی گلوان وادی میں کم از کم 3 مقامات پر بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اب لگتا نہیں کہ وہ بات چیت کے بعد فوراً اپنی پرانی پوزیشن پر لوٹ جائیں گے، کیونکہ اگر چین ایسا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ہار جیسی پوزیشن ہو جائے گی۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ اب لگتا ہے چین ان علاقوں میں طویل عرصے تک رہے گا، کیونکہ چین اپنے اربوں ڈالرز کے منصوبے سی پیک کو کسی صورت میں بھی ناکام نہیں ہونے دے گا، جس کا براہ راست تعلق مستقبل میں معاشی ترقی سے ہے۔ میرے تجربے کے مطابق ابھی صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ سی پیک نے ضرور بننا ہے اور دوسری طرف مودی اور ٹرمپ نے اس کو بننے نہیں دینا۔ یہ اختلاف کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہے۔ پاکستانی عسکری اور سول قیادت بارہا بھارتی حملے کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ مودی کسی بھی وقت کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں آنے والے وقت میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی ٹریلر چل سکتا ہے۔ دوسری طرف نیپال میں بھی انڈیا کے خلاف حال ہی میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ نیپال کی پارلیمان اس وقت ایک آئینی ترمیم پر بحث کر رہی ہے، جس کے تحت نیپال کے ایک نئے نقشے کو منظوری دیے جانے کی تجویز زیر غور ہے، جس کے بعد بعض ایسے سرحدی علاقوں کو نیپال کا حصہ ظاہر کرنا ہے جسے انڈیا اپنا علاقہ قرار دیتا ہے۔ دراصل نیپال کے جن علاقوں پر مودی سرکار قبضہ کرنا چاہ رہی ہے وہ ایسی جگہ پر واقع ہیں جہاں سے انڈیا کی 7 ریاستوں کو ملانے کا راستہ ملتا ہے۔
انڈیا نیپال کے ان علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی 7 ریاستوں کو بچانے کے لیے اپنا دفاع مضبوط کرنا چاہتا ہے تاکہ مستقبل میں چین نیپال کے ساتھ مل کر سکم والا راستہ بھارت کے لیے کاٹ نہ دے۔ اس خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے مودی نے نیپال کے ساتھ بھی دشمنی مول لے لی ہے۔ نیپال اور انڈیا کے درمیان کشیدگی اس وقت پیدا ہوئی جب گزشتہ مہینے انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اتراکھنڈ میں نیپال کی سرحد کے نزدیک ایک سڑک کا افتتاح کیا۔ نیپال کا کہنا ہے کہ یہ سڑک نیپال کے علاقے سے گزرتی ہے۔ نیپال کی سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ جن علاقوں کو انڈیا اپنا علاقہ بتا رہا ہے، ان علاقوں کے باشندے دہائیوں سے نیپال کے انتخابات میں ووٹ ڈالتے آئے ہیں اور نیپال کے پاس اس خطے کی ملکیت کی دستاویزات موجود ہیں۔ نیپال کے سیاسی حلقوں میں انڈیا سے ناراضگی اس وقت مزید بڑھ گئی جب انڈیا کے بڑی فوج کے سربراہ نے یہ بیان دیا کہ نیپال انڈیا کے ساتھ زمین کا تنازع چین کے اشارے پر الجھا رہا ہے۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ نیپال انڈیا کا ایک پرانا دوست ہے اور اس کے ساتھ سرحدی تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیا جائے گا، لیکن اگر نیپال کی پارلیمان نے ملک کے نئے نقشے کی منظوری دے دی جس کی توقع ہے تو پھر مودی کی موت یقینی ہے، کیونکہ گورکھا برادری اپنے آباء و اجداد کی زمین پر کسی صورت بھی قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر بھی اگر مودی سی پیک کے خلاف سازشیں کرنے سے باز نہ آیا تو پھر بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی شروعات نیپال سے ہی ہوگی۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔